السلام علیکم فرسٹ ایئر. ہم تاریخ عرب کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا ہے قبل از اسلام عربوں کے حالات. ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے کہ عربوں کے اسلام سے پہلے ان کی کیسی سیاسی، متمدنی، معاشی اور تعلیمی حالت کیا تھی. اس سے پہلے ہم نے عربوں کی جو عرب کا جغرافیائی حالات اس حوالے سے ان کی آب و ہوا اور وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے متعلق دیکھا کہ کون سے لوگ تھے. ظہور اسلام سے قبل عرب کا ملک جو ہے وہ سوائے چند ساحلی علاقوں کے بیرونی دنیا سے بالکل ہی منقطع تھا اور اس پر کسی قسم کی کوئی بیرونی حکومت یا قوم کا اثر نہیں تھا. وہ اپنے ملک سے نہ ہی یہ خود کبھی اپنے ملک سے باہر نکلتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی تمدن اور اس حوالے سے کوئی دنیا میں ایسا کوئی نظام تھا. اور طرز زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی خوراک، رہائش اور لباس بالکل عام اور سادہ تھے. وہ عام طور پہ ان کی خوراک جو تھی وہ اونٹنیاں، بکریوں کا دودھ یا گوشت اور کھجور وغیرہ جو ان کے علاقے میں پائی جاتی تھی اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی گزر بسر کرتے تھے. اور ان کے جو تقسیم آبادی کے لحاظ سے ہم نے عربوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ الحضر اور ایک البدو، یعنی وہ لوگ جو شہر میں رہنے والے تھے اور بدوی جو لوگ خانہ بدوش تھے. معاشی حالت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عربوں کے قومی پیشے 3 تھے. زراعت تھی، تجارت اور اس کے ساتھ مویشی پالنا. زراعت جو ملک کے ایک قلیل حصے تک محدود تھی، جہاں زمین ہموار اور پانی مل جاتا تھا. دوسرا جو ان کا اہم ذریعہ معاش تھا وہ مویشی پالنا تھا، جس میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ. اور تیسرا جو تھا وہ ان کا تجارت کے حوالے سے تھا، خصوصاً وہ قبائل جو ساحلی سمندر کے قریب یا متمدن ممالک کے قریب بڑی شاہراہوں سے پر سکونت پذیر تھے، وہ تجارت میں مصروف تھے. اگر ہم ان کی تعلیمی حالت کو دیکھیں تو عرب میں تعلیم بہت کم تھی. سارا ملک جو ہے وہ ان پڑھ تھا. چند ایک لوگ جو تھے صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقی جو تھے ان کو، لیکن عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت بڑا مان تھا. وہ اپنے آپ کو عربی اور دوسرے سارے زمانے کو عجمی یعنی گونگ یا گونگے کہتے تھے، جن کی کوئی زبان نہیں ہے. اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے. پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اپنے شاعری جو ہے ان کی بدرجہ کمال پائی جاتی تھی. ان کے فصاحت و بلاغت بہت زیادہ تھی. اور پھر یہ اپنے جو ہے میلے ٹھیلے جو ان کے لگتے تھے وہاں پر بھی اپنے اس چیز کا اظہار کرتے تھے. جو کچھ وہ لکھتے تھے اپنی شاعری وہ وہاں پر سنایا کرتے تھے. عرب کے قومی جو آتیں تھیں اس میں انتہائی جو رسوائی زمانہ تھیں وہ لوٹ مار، غارت گری، شراب نوشی وغیرہ اور زناکاری، جوا بازی، یہ ان کے بہت بری عادات تھیں. اخلاقی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو بہادری اور شجاعت تو عربوں میں نہایت اعلیٰ وصف سمجھے جاتے تھے، لیکن عرب شاعر اپنے قبیلے کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے جو تھے ان کو دلی جوشی جذبے کے ساتھ منظوم یعنی نظم کے طور پر لکھتے تھے اور ان کو بیان کرتے تھے. اور پھر ان کی سخاوت جو تھی وہ بھی ایک ان کا بہت بڑا وصف تھا. مذہبی حالت کو دیکھیں تو عرب میں اسلام سے قبل مختلف مذاہب پائے جاتے تھے. زیادہ تر بت پرستی، دہریے، مجوسی، صابی یا عیسائی اور یہودی وغیرہ تھے. اور ان سب کا جو سب سے زیادہ اور عام مذہب پرستی جو تھی اس میں عرب کا اصل مذہب کہنا چاہیے بت پرستی. اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بھی قائل تھے، مگر وہ اس طریقے سے نہیں جیسا کہ اللہ کی ذات کا بعد میں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تو لوگوں نے اس چیز کو مانا. عربوں میں ماجوسی بھی تھے، آتش پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی تھے. لوگ یہ خدا کی ہستی کے بھی قائل تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. اور ان کے ہاں یہ بھی الہامی مذہب تھا، مگر بعد میں یہ بگڑ گیا اور لوگ جو تھے وہ جو پارسی قوم تھی وہ اسی مذہب کے تابع تھی. ایک ان کے ہاں مذہب تھا صابی. یہ لوگ زیادہ تر جو ستارہ پرست تھے. اس کے علاوہ عربوں میں عیسائی اور یہودی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. ان کی جو معاشرتی خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں نمبر 1 پر یہ کہ سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، مہمان نواز بلا درجے کے تھے، وعدے کی پابندی کرنا. اور پھر ان کا حافظہ جو تھا وہ بہت قوی تھا. ان کو اپنے نہ صرف انسانوں کے شجرہ نسب جو ہے وہ زبانی یاد تھا، بلکہ یہ جانوروں تک کے شجرہ نسب کو بھی زبانی یاد رکھتے تھے. شادی بیاہ جو ہے اس کا عام طور پر اس کا بہت زیادہ رواج تھا اور طلاق کا بھی اسی طریقے سے عام طور پر اس کا حق جو ہے وہ مرد کو حاصل تھا اور وہ بھی بہت زیادہ اس کا بھی وسعت یا اس کو کیا کہیں گے کہ بہتات تھی کہ بار بار کسی کو طلاق دینا ان کے ہاں کوئی ایسا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. عربوں کے ہاں کتابت کا بڑا چرچا تھا. ان کی تقریر بڑی مسحور کن ہوتی تھی کیونکہ ان کے ہاں الفاظ یا زبان کے حوالے سے بڑی فصیح و بلیغ زبان رکھتے تھے اور اپنی بہادری اور اس کے چرچے جو ہیں وہ اپنے مختلف جو ان کے شاعری مجموعے تھے اس میں بھی کرتے تھے. اور ان کے ہاں جو معاشرتی خرابیاں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ وہ یہ کہ جنگ و جدل ان میں بہت زیادہ عام تھی، زناکاری بہت زیادہ تھی،
شراب نوشی، جوا، سود خوری، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، ظلم و جبر کرنا، عورتوں کو اس کے لیے خاص طور پہ عورتوں کا استحصال کرنا، ان کو قتل کرنا یا مارنا یا ان کو وراثت کے حق سے محروم کر دینا، یہ ان کے ہاں بڑی ایک عام سی چیز سمجھی جاتی ہے۔ بے حیائی بہت زیادہ عام تھی عربوں میں، بے حیائی اس قدر عام تھی کہ غلط تعلق کی تشہیر کرنے میں بھی یہ اپنے آپ میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، خواہ ان کی وہ کوئی عزیزہ جو ہے وہ قریبی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ دوسری بہت ساری برائیاں تھیں، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، بے جا تصرف کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، بے بسوں کو ستانا بھی ان کے ہاں یہ عام معمولات کے زندگی سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور اس سے اگلا جو دور ہے پھر ہم انشاءاللہ اس کو پھر شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔